یہ آپ کے لیے نور۔ وہ اپنے ڈائس سے نامحسوس انداز میں پھول اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ نور نے اس کی آواز پر سر اٹھایا جو روز صبح کی طرح آج بھی کام شروع کرنے سے پہلے گلاب کا پھول لے کر آیا تھا۔ جانے اتنے گلاب اسے ملتے کہاں سے تھے؟ نور نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ شکریہ ذوحان، وہ سرخ ہوتی رخساروں کے ساتھ بولی، واپس اپنے پی سی کی طرف متوجہ ہوئی۔ نور، آج کا لنچ ہم دونوں ساتھ میں کریں گے، ذوحان نے بھی اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی سیٹس ساتھ ساتھ تھی، اس لیے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات کر پا رہے تھے، جبکہ باقی سب امپلائیز اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ جی، نور نے بنا زیادہ بات کیے اسے ہاں میں جواب دیا تھا۔ آج وہ بے فکر تھی کیونکہ فواد آفس نہیں آیا تھا۔ باس کے آنے پر وہ سب الرٹ ہوتے، اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لنچ کے وقت ذوحان اسے قریبی ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ سارا وقت ذوحان کی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی رہیں، وہی نور بھی چور نظروں سے اسے دیکھتی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ دور کونے والے ٹیبل پر بیٹھا شخص ان دونوں کو سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جو طوفان ان کی طرف سے آنے والا تھا اس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ ذوحان نے اب اس سے کچھ کہا تھا جس پر وہ مدھم سا مسکرائی۔ میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں نور، ذوحان نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنی نظروں میں بساتے ہوئے کہا۔ جی، نور کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ ذوحان حیران ہوا، آخر وہ اتنا گھبرا کیوں گئی تھی؟ ابھی بابا سے نہیں ملنا، وہ انکار کر دیں گے۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے اپنی انگلیاں بے دردی سے مروڑتے ہوئے کہا۔ نور ڈونٹ، ذوحان نے اس کے عمل پر غصے سے ٹوکا۔ کس پر؟ نور سمجھتی ہوئی فوراً اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ کر گئی۔ اٹس اوکے، جب آپ کو ٹھیک لگے میں تب مل لوں گا، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ آپ تو پریشان ہی ہو گئی، ذوحان نے نرمی سے کہا تو نور نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، واپس چلتے ہیں، نور نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تو ذوحان بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ان دونوں کے وہاں سے نکلتے ہی وہ بھی اپنے ساتھ آئی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے لیے اوپر بنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آج آئے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو آج، ذوحان نے اس کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پہلے روزانہ وہ اپنے تایا زاد فواد کے ساتھ جاتی تھی، لیکن آج وہ لیو پر تھا، اس لیے ذوحان نے آفر کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، نور نے چت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے جائیں گے؟ رکشے پر؟ آج آئے، میری بائک سے آپ گرنے نہیں لگی، ذوحان نے خفگی سے کہا تو نور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے ناراض ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس یہیں روک دیں، وہ اپنی گلی سے پیچھے والی گلی میں ہی اسے روکنے کا بول گئی۔ لیکن نور، ذوحان نے بائک کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے اسے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں ذوحان، آپ پلیز یہیں روک دیں، میں نہیں چاہتی کوئی بھی ہمارے بارے میں غلط سوچے، نور نے اسے ٹوکتے سنجیدگی سے کہا تو ذوحان خاموشی سے بائک روک گیا۔ شکریہ، نور بائک سے اترتی ایک نظر اس پر ڈالتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ذوحان نرم نگاہوں سے تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اپنی گلی مڑ نہیں گئی۔ نور گھر میں داخل ہوئی تو اس کا ٹکراؤ فواد سے ہوا جو سیڑھیوں کے سائڈ پر کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی وہیں رک گئی۔ نیچے بھی کوئی نہیں تھا، اس کے بابا اور تایا ابو ابھی آفس سے نہیں آئے تھے اور تائی یقیناً گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ جب فواد اس سے وہیں کھڑا نظر آیا وہ وہیں رک گئی۔ جب فواد نے اس کا بازو کھینچتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا، نور کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ کہاں گئی تھی تم؟ وہ اس دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے دونوں کندھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیے چیخ کر بولا تھا۔ آفس، نور نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی سرخ آنکھیں نور کا دل سہما گئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں کون سا آفس کھلا ہوا تھا تمہارا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی نامحرم کے ساتھ باہر جانے کی؟ اس کے کندھوں پر اپنی سخت گرفت جماتا چلایا تھا۔ فواد بھائی، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بمشکل اپنے بازوؤں میں اٹھتا درد برداشت کرتی ہوئی بولی۔
آنکھوں سے آنسو نکلنے کو وہ بےتاب تھے۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، کتنی بار منع کیا ہے مجھے بھائی مت بولا کرو، اگلی بار بھائی کہہ کر دیکھنا، تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے ہوئے اچھے سے ثبوت دوں گا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ اس کا جبڑا بے دردی سے اپنی مٹھی میں دبوچتے وہ چلایا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ اس کے ہاتھ سے اپنا جبڑا چھڑواتی وہ چیخی۔ کیا کر لوں گا میں؟ یہ تو میں تمہیں ابھی بتا سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں دبوچتا ہوا گھر آیا، ساتھ ہی اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیا تھا کہ اس کی سانسیں نور کے چہرے پر پڑنے لگی۔ چھوڑ دیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ ابھی چھوڑ دیتا ہوں، پر یاد رکھنا تم صرف میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ بہت جلد تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ فواد ایک دم سے اپنا لہجہ بدلتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ ایک ہاتھ اس کا نور کے کندھا سہلا رہا تھا، وہیں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں وہ اس کے چہرے پر پھیرا تھا۔ وہ ڈری سہمی اپنا چہرہ ایک سائڈ کو موڑتی دیوار کے اندر غائب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی آمنہ بیگم کی آواز آنے لگی۔ خبردار اگر امی سے کچھ کہا یا کچھ بتانے کی کوشش کی، جان نکال دوں گا تمہاری۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ لمحوں میں سیڑھیاں اترتا اپنے کمرے میں غائب ہوا تھا۔ نور اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس کے تایا تائی نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ ان لوگوں کے پاس اوپر والا پورشن تھا۔ اس کی موم اس وقت گھر پر نہیں تھی، وہ اس کے ماموں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ وہ رات کا کھانا نیچے سب کے ساتھ کھا کر اپنے بابا کو دوائی دے کر اب کمرے میں آئی تھی اور ابھی فریش ہوتی بیڈ پر لیٹی جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو ذوحان کا میسج تھا، جس نے گڈ نائٹ وش کیا تھا۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے وش کا میسج کر گئی۔ اسی پل اس کی کال آنے لگی، جس کو وہ ہچکچاتے ہوئے اٹھا گئی۔ ذوحان نے اس کی کال اٹھانے پر اداسی سی شاعری کہی تھی، جس کو سنتے اس کی مسکراہٹ کچھ پھیلی۔ وہ شرماتی ہوئی اپنی پلکیں جھکا گئی۔ نور اب اور انتظار نہیں ہوتا، میں آپ کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، اس نے گہری سانس بھرتے امید سے کہا تھا۔ جب اس کی بات سنتی نور خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا کبھی بھی ان دونوں کے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ نور آپ سن رہی ہیں؟ ذوحان نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ آپ کل بلیک ڈریس پہن کر آئیے گا، ذوحان نے فرمائش کی تھی۔ نور کے آرز سرخ ہوئے تھے، وہ اس کی پسند پہن کر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ذوحان مزید اسے دو چار باتیں کرتا فون بند کر گیا۔ جب اس کا دروازہ کھٹکا تھا، وہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ کھولو، باہر فواد دبی دبی آواز میں چلایا۔ تو نور دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ نور دروازہ کھولو، اس نے اب دستک دینے کی بجائے نرمی سے کہا۔ تو نور نفی میں سر ہلاتی اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی وہ اپنے کان بند کیے بیٹھی تھی کہ اسے کوئی آواز ہی نہ سنے۔ جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو فواد کی کال تھی۔ وہ فون خود سے دور پھینکتی تکیے میں منہ چھپا گئی۔ اس نے ایک دو بار اپنی ماما کو فواد کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے اس کی بات پر بالکل غور نہیں کیا، الٹا اسے ڈانٹا کہ وہ ایک شریف لڑکے کے بارے میں یہ سب کیسے بول سکتی ہے۔ فواد اسے ذہنی ٹارچر کر رہا تھا، وہیں ذوحان کا نرم لہجہ اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس نے آج تک کبھی اسے غلطی سے چھونا تو دور، غلط نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ صبح نیچے آئی تو تائی جان کچن میں تھی۔ وہ ان کی مدد کروانے لگی۔ وہ بہت اچھی تھی، اس کا خیال بھی کرتی تھی، پر انہیں بھی وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ اس کا دل کہتا تھا اسے فواد کے بارے میں بتائے، تائی جان سے شیئر کرنا چاہے، لیکن دماغ کا کہنا تھا وہ کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں غلط نہیں سنے گی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی مدد کرنے لگی۔ رات وہ ڈرتے ہوئے کب سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فواد بھی شاید ناکام ہوتے واپس چلا گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی زیادہ تر بند رکھتی تھی۔
کل بھی اس لیے ہی وہ بچ گئی، ورنہ فواد کے لیے اس کے کمرے میں آنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب اسے فواد اپنے کمرے سے نکلتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ فواد بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحوں میں سرخی اتری تھی۔ وہ سرخ سرد نظروں سے اسے دیکھتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا جب آمینہ بیگم باہر نکل آئی، جہاں نور کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ وہیں فواد کی چال میں کمی آئی تھی۔ نور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تب تک باہر نہیں نکلی جب تک سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع نہیں ہو گئے۔ وہ لوگ کہنے کو الگ الگ پوزیشن میں رہتے تھے، جب اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زیادہ تر سب کا ایک ہی ساتھ ہوتا۔ فواد نے اسے نظروں ہی نظروں میں وارن کیا تھا، جو آج بلیک شارٹ فراک کے ساتھ پلازو پہنے سر پر حجاب کیے ہوئے تھی۔ اس کی فراک سمپل سی تھی جس میں اس کی خوبصورتی قہر ڈھا رہی تھی۔ وہ کب تک بچ سکتی تھی اس سے؟ آخر آفس تو اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ وہ جب کار میں اس کے ساتھ بیٹھی تو فواد نے اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ نور کی سسکی نکلی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جس پر فواد نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ یہ ڈریس کیوں پہنا تم نے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ ایسے نور سے کچھ بن نہیں پایا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی، آئندہ تمہیں ڈارک کلر میں نہ دیکھوں۔ فواد نے سخت لہجے میں اسے وارن کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آفس آنے پر بالآخر اس کے ہاتھ کو رہائی ملی تھی۔ وہ دونوں جیسی آفس میں داخل ہوئے۔ نور کو آفس میں داخل ہوتے دیکھ ذوحان بے ساختہ اپنی چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ وہی نور اور فواد بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ ذوحان بلیک شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب فواد نے اس کی ڈریسنگ دیکھتے دانت پیسے، اس کا دل کیا تھا ذوحان کو اس دنیا سے چلتا کر دے۔ نور اپنے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ فواد وہیں کھڑا سرد نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جب ذوحان نے نور کی طرف گلاب کا پھول بڑھایا تھا۔ نور کے پھول پکڑنے پر فواد کا دماغ گھوما تھا۔ اس سے پہلے وہ ان کی طرف بڑھتا، باس اور اس کا سیکرٹری ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے۔ فواد اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں کا مینیجر تھا۔ سیکرٹری کے بعد اس کی پوسٹ سب سے ہائی تھی۔ وہاں اس بات پر ہی بہت مغرور تھا، اور آج جو منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اس کے دماغ میں بہت کچھ چل نکلا تھا جس کے لیے وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کا یہ انتظار نور اور ذوحان کے لیے طوفان لانے والا تھا۔ ذوحان نے نور کو اپنی فرمائش پر بلیک ڈریس میں دیکھتے اس کی تعریف کی تھی، جس پر اس کے عارضے سرخ ہوئے۔ ذوحان کی پھول دینے پر وہ پکڑ گئی۔ اس کو عادت ہو چکی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پھول لے گئی۔ تبھی باس کی آمد ہوئی۔ سب لوگ ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ذوحان نے آج اس کے ساتھ لنچ کی فرمائش کی، لیکن وہ انکار کر گئی۔ وہ ابھی جو اس کے ساتھ کل ہوا تھا وہ بھول نہیں پائی تھی۔ وہ فواد کو کسی قسم کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ذوحان خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کچھ بھی ایسا کرے جس سے نور کو برا لگے، لیکن وہ بہت جلد نور کے والد سے ملنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ سبھی اپنے دماغ میں مختلف سوچ رکھتے روزانہ آفس جاتے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ فواد کے ضبط کا بند اب ٹوٹ چکا تھا۔ ذوحان روز نور کو بول دینا اسے کانٹوں پر رولتا تھا۔ وہ کتنی ہی بار ان 2 ہفتوں میں نور کو ڈرا دھمکا چکا تھا، لیکن وہ اسے پھول لینے سے باز نہیں آتی۔ آج بھی ذوحان کا نور کو پھول دینا اسے بہت چبھا تھا۔ آفس کا ٹائم ختم ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے جب نور اپنے سینئر کے آرڈر پر کچھ فائلز لینے ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے ذوحان وہاں پہلے سے کھڑا فائلز دیکھتا نظر آیا۔ وہ حیران ہوئی، ذوحان آپ یہاں؟ نور نے تعجب سے پوچھا۔ نور کی آواز سنتا ذوحان بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ جی میں یہاں، مجھے باس نے فائل لینے بھیجا ہے، اور آپ؟ ذوحان نے اس کو دیکھتے خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا، جی مجھے معاصر نے بھیجا ہے۔ نور نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی اپنی مطلوبہ فائل ڈھونڈ رہے تھے۔ ان دونوں کو بات کرتے خبر ہی نہیں ہوئی کہ فواد جو 2 ہفتوں سے موقع کے انتظار میں تھا
اسے آج موقع ملا تھا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاموشی سے اندر داخل ہوتے ایک موبائل کا کیمرہ آن کر کے اسے وہاں چھپا کر اس طرح سے سیٹ کرتا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ خود باہر نکل کر باہر سے دروازہ لاک کر آیا۔ وہ جب نیچے آیا تو سب لوگ جا چکے تھے۔ ان دونوں کے ڈیسک کے پاس آیا جہاں دونوں کے موبائل پڑے تھے، ان کو بند کرتے وہ وہیں پر رکھتا باہر نکل گیا۔ پارکنگ میں آیا تو وہاں اس نے دیکھا باس بھی اپنی گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ بھی لمبی سانس کھینچتا اپنی کار کی طرف بڑھا، لیکن وہاں اسے ذوحان کی بائک نظر آئی۔ اس نے اس کو بھی سٹینڈ سے ہٹاتے ایک کارنر میں کھڑا کر دیا تاکہ واچ مین کی نظر نہ پڑے، اور خود اپنی گاڑی نکالتا وہ گھر کی طرف نکل گیا۔ وہ فائل نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ کافی ساری فائلز ایک ہی لائن میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مکمل طاقت لگاتے فائل کھینچی، تبھی دوسری فائل الٹ کر اس کے سر پر لگی۔ ارے ارے نور، خیال سے۔ ذوحان کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ فائل اس کے سر پر لگنے سے پہلے اس کو صحیح سے رکھتا ہوا بولا۔ اس بیچ وہ نور کے بالکل قریب آ گیا تھا کہ دونوں کے بیچ نامحسوس سا فاصلہ بچا۔ نور گھبراتی ہوئی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جو فائل صحیح سے رکھ رہا تھا ابھی آپ کو لگ جاتی، ذوحان تعصب سے بولا تو نور نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا، لیکن آپ نے نہیں لگنے دی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جب ذوحان نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ پل یوں ہی گزرے جب نور ہوش میں آتی جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ پیچھے ہوتی اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل دیکھنے لگی۔ یہی اس کی مطلوبہ فائل تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ذوحان بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا کیونکہ اس کو بھی فائلز مل چکی تھی۔ وہ 1.5 گھنٹے سے ذوحان ان فائلز کے لیے سر کھپا رہا تھا جو ایک سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ ان کو اٹھتا وہ دونوں دروازے کی طرف آیا جہاں نور دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا نور؟ ذوحان نے حیرت سے اس کی جدوجہد دیکھی۔ پتہ نہیں، یہ ڈور نہیں کھل رہا، نور نے پیچھے ہوتے پریشانی سے کہا۔ شاید جام ہو گیا ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ ذوحان فائل وہاں رکھتا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کیسے کھلتا دروازہ جب اس کو باہر سے ہی بند کر دیا گیا تھا؟ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ذوحان حیرت سے نور کو دیکھتا ہوا بولا، جو خود پریشان سی کھڑی تھی۔ اس کو کھولیں ذوحان، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ پریشانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اس کے ہاتھ پیر پریشانی سے کانپنے لگے۔ ریلیکس نور، میں بھی کال کرتا ہوں۔ وہ نور کی حالت دیکھتا اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ موبائل نہ ملنے پر اس نے اپنی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ بھی خالی تھی۔ جب اسے یاد آیا اس کا موبائل تو اس کے ڈائس پر تھا۔ نور، اپنا موبائل دے مجھے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر نور سے فون مانگا۔ موبائل؟ وہ تو نیچے ہے۔ وہ اٹک اٹک کر پریشانی سے بولی۔ میرا بھی نیچے ہی ڈائس پر ہے۔ ذوحان افسوس سے بولا۔ اب کیا کریں گے؟ کھڑکی سے باہر پھیلتا ہوا اندھیرا دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی۔ ذوحان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ نور، آپ یہاں بیٹھے۔ اس نے نور کو بازو سے پکڑتے وہاں رکھے میز پر بٹھایا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں۔ ذوحان ہوش میں آتا پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اس نے کھڑکی کے سامنے سے بک ریک ہٹانے کی کوشش کی تھی جو کافی بڑا تھا۔ اس کے ہر خانے میں کافی زیادہ فائلز پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کے اتنا زور لگانے کے باوجود ریک پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نور آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ آنسو صاف کرے نور، میں نہیں دیکھ سکتا آپ کے آنسو، ذوحان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نور اس کے حکم پر تیزی سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ وہ وہی ریک سے ٹیک لگائے وہاں پڑا سٹول کھینچتا اس پر بیٹھتے نور کو دیکھنے لگا۔ ارے آج تم لوگ اتنا لیٹ ہو گئے؟ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو عثمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جی چچا، بس میں دوست کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا عثمان صاحب کو جواب دیتا وہیں اپنے والد خالد صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، نور کہاں ہے؟ شمسہ بیگم نے نور کو اندر داخل نہ ہوتے دیکھ کر کہا۔
وہ بھی آج دوپہر میں واپس آئی تھی. کیا مطلب؟ نور کہاں ہے چچی جان؟ وہ آفس سے واپس نہیں آئی؟ فواد حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا. نہیں بیٹا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی. عثمان صاحب بھی پریشانی سے بولے. لیکن چچا، میں تو دوپہر میں ہی آفس سے نکل گیا تھا باس کے کام سے. اس کے بعد میں اپنے دوست کی طرف چلا گیا. نور تو میرے ساتھ نہیں تھی. وہ سنجیدگی سے بولا تو وہاں بیٹھے چاروں اس کو دیکھنے لگے. نور کہاں ہوگی میری بچی؟ عثمان صاحب پریشانی سے بولے تھے. آپ پریشان نہ ہو چچا، میں پتہ کرواتا ہوں. وہ تیزی سے کہتا گھر سے باہر نکل گیا. گاڑی میں بیٹھتے اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ چھائی تھی. اب تو تم میری ہو کر رہو گی. پھر یہ ذوحان حیدر کو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. وہ غصے میں بولتا اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ زور سے مار گیا. وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا رہا کہ رات کے تقریباً 2 بج گئے. جب اس نے اپنا موبائل نکالتے وہاں چھپا کر اور اپنے فون کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، اس کے موبائل پر ان دونوں کی لائیو ویڈیو شو ہو رہی تھی. شاید وہ فون بند ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے گیلری چیک کی تو 1 بجے تک کی ویڈیو شو ہو رہی تھی، جہاں ذوحان ریک کے ساتھ سٹول پر بیٹھا تھا اور نور اس سے فاصلے پر میز پر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ساری ویڈیو دیکھی. اس میں سے اپنے مطلب کی تصاویر نکالتے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کار سے باہر نکلتا اندر چلا گیا. بیٹا کچھ پتہ چلا؟ آمنہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا. ان سب کے چہروں پر یہی سوال تھا. فواد نے افسردہ ہوتے نفی میں سر ہلایا. آپ سب پریشان نہ ہو، میرا ایک دوست ہے، میں نے اسے نور کی لوکیشن نکالنے کا کہا ہے، وہ جلد ہی کچھ نہ کچھ بتا دے گا. ان کو دلاسا دیتے وہ خود بھی صوفے پر آن بیٹھا. مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا. اب تو 4 بجنے والے تھے. وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے جب فواد کا فون زور و شور سے بجنے لگا. وہ اپنی عمر ڈاتی مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے موبائل اٹھاتا اپنے کان سے لگا گیا. اوکے، میں ابھی بیک کرتا ہوں، پریشان کن تاثرات کے ساتھ کہتا وہ اپنا موبائل چیک کرنے لگا. اس نے اپنے دوست کو کال کر کے بس اتنا کہا تھا کہ مجھے 1-1.5 گھنٹے کے دوران کال بیک کرنا، اور اس نے وہی کیا تھا. جبکہ وہ ان دونوں کی تصاویر پہلے سے ہی اپنی گیلری میں لا کر اس طرح فولڈر بنا چکا تھا جیسے وہ واٹس ایپ سے حاصل ہوئی ہو. اس نے وہ تصاویر نکالتے حیرت سے انہیں دکھانے کی ایکٹنگ کرتے سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے. یہ اس نے اتنا کہتے موبائل عثمان صاحب اور خالد صاحب کی طرف بڑھا دیا. ان تصاویر میں ذوحان اور نور کو اس طرح سے بے حد قریب دکھایا گیا کہ دیکھنے والا کوئی بھی اس کا غلط مطلب ہی نکالتا. وہ دونوں پریشان ہوئے جب شمسہ بیگم نے عثمان صاحب کے ہاتھ سے فون پکڑتے وہ تصاویر دیکھی تھی. ساتھ ہی آمنہ بیگم بھی حیرانی سے دیکھ رہی تھی. فواد ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا جو بے حد شوق میں تھے. یہ نور؟ شمسہ بیگم حیرت سے بولی. یہ سب تمہارے جھوٹ کا نتیجہ ہے. عثمان صاحب ان پر چلائے تھے. عثمان؟ شمسہ بیگم نے حیرت سے پکارا. کیا عثمان؟ میرے پاس تم ہی آئی تھی نا یہ کہنے میں اسے جاب کرنے دوں. عثمان صاحب غر آئے تھے، پر اس سے پہلے مزید کوئی کچھ بولتا ان کا دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا. وہ پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جب اسے رونے کی آواز آنے لگی. ذوحان نے ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی. نور؟ وہ زیر لب اس کا نام لیتا اٹھ کھڑا ہوا. وہ سامنے ہی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی. نور کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے؟ ذوحان بوکھلاتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا. مجھے یہاں سے نکالیں ذوحان، مجھے گھر جانا ہے، میرے ماما بابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، پلیز کچھ کریں. اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتی وہ روتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی. آنسو ابھی بھی اس کی رخساروں پر گر رہے تھے. رونے کی شدت سے سرخ ہوتی ناک اور گال بے حد دلکش منظر پیش کر رہے تھے کہ کوئی بھی ڈگمگا جاتا. لیکن وہ ذوحان تھا، مضبوط اعصاب کا مالک، جو خود کو سنبھالے کھڑا تھا. نور نے ذوحان کو سن دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تھا. ذوحان اپنی سوچ میں گم کھڑا تھا. اس کے بلانے پر ہوش میں آیا. اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتے ذوحان کا دل شدت سے دھڑکا تھا. وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہی وہ سن ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑنا بھی محسوس نہیں کر پایا تھا. اب جب ہوش میں آیا تو اس کے دھڑکتے دل نے محبوب کی کرم نوازی کا اشارہ دے دیا تھا.
ضحیٰ نے نور کی طرف دیکھتے واپس ہاتھ کی طرف دیکھا۔ نور تیزی سے ہوش پہ آتی اس کا ہاتھ چھوڑتی پیچھے کھسکی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ذوحان اس کو تسلی دیتا واپس اس ریک کے پاس آیا تھا۔ یہی واحد راستہ تھا کہ ریک ہٹا کر ونڈو کھولی جائے اور باہر سے واچ مین کو بلایا جائے۔ ریک کی وجہ سے اندر جو لائٹ آن تھی اس کی روشنی بھی باہر نہیں جا پا رہی تھی۔ ذوحان واپس وہاں آتا ریک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر ریک تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے کی طرف کھسک گیا، جس سے ونڈو کھلی نہیں، لیکن یہ ہوا تھا کہ لائٹ کی روشنی ونڈو کے شیشے پر پڑنے لگی، جو باہر سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ذوحان نے اس ونڈو پر ہاتھ رکھتے اسے کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ واچ مین اس طرف متوجہ ہو جائے۔ واچ مین اپنے لیے بنائے گئے کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب باہر سے بجلی کی آواز آئی، وہ باہر نکلا۔ بے دہانی میں اس کی نظر 4 فلور کی طرف اٹھی جہاں کی لائٹ آن تھی اور اس ونڈو پر سایہ بندھا دکھ رہا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ڈر بھی رہا تھا لیکن اپنی نوکری بچانے کے لیے اسے وہاں جا کر دیکھنا بھی تھا۔ وہ اللہ کا نام لیتا اوپر آیا تھا۔ کون ہے؟ پورے کوریڈور میں واچ مین کی آواز گونجی تھی، جبکہ ریکارڈ روم کے اندر بیٹھے نور اور ذوحان کے لیے یہ آواز کسی خواب جیسی تھی۔ ذوحان نے آگے آتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حامد انکل دروازہ کھولیں، ہم یہاں بند ہو گئے۔ ذوحان اندر سے چلایا تو واچ مین اس کی آواز پہچان گیا۔ ذوحان بیٹا؟ واچ مین نے کنفرم کرنے کے لیے اس کا نام لیا۔ جی جی انکل، میں اور نور یہاں ریکارڈ روم میں پھنس گئے۔ روم باہر سے لاک ہے، اس کو کھولیں، ذوحان سنجیدگی سے بولا۔ نور بھی اس کے پاس ہی پیچھے کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بیٹا یہاں تو باہر تالا لگا ہوا ہے۔ واچ مین ریکارڈ روم کے باہر لگا تالا دیکھتے حیرت سے بولا۔ انکل اس کو کھولیں کسی بھی طرح سے، نور نے بھرائی آواز میں کہا تو واچ مین مزید پریشان ہوا۔ جب اس کی نظر نیچے پڑی، چابی بھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ فواد خود ہی وہاں چھوڑ گیا تھا تاکہ صبح اس پر کسی قسم کا شک نہ آ سکے۔ واچ مین نے وہ چابی اٹھاتے تالے میں لگائی۔ تالا کھلنے کی آواز ان دونوں کو بھی آئی تھی۔ واچ مین کے دروازہ کھولنے پر وہ دونوں باہر آئے۔ جہاں کھڑا واچ مین ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں جانتا تھا اچھے سے، اس لیے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ انکل، دونوں نے شکریہ ادا کیا۔ واچ مین سر ہلاتے آگے بڑھا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی لفٹ کی طرف بڑھے۔ نیچے آتے دونوں نے اپنے فون اور سامان اٹھایا۔ دونوں کو اپنے فون پاور آف دیکھ کر حیرت تو ضرور ہوئی تھی، پر اس وقت دونوں کو ہی گھر جانے کی جلدی تھی۔ آ جائے نور، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، ذوحان نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ 5 بجنے والے تھے۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ نور بیٹھ جائے، اتنی صبح آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملنی، جلدی آپ کو آپ کے گھر اتار دوں گا۔ ذوحان نے بائک اس کے پاس روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو نور کچھ سوچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے واقعی ہی ذوحان کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ اس روز کی طرح آج بھی ذوحان نے اسے پچھلی گلی میں اتار دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھی جہاں کھڑی بربادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر رکتے اس نے کھولنے کی کوشش کی پر دروازہ بند تھا۔ وہ دھڑ دھڑ بجانے لگی۔ جب 2 ہی منٹ میں اندر سے کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے دیکھا تو خالد صاحب کھڑے تھے۔ اس نے السلام علیکم تایا جان کہا تھا، جس پر وہ تنفر سے اسے دیکھتے اپنی نظریں پھیر گئے۔ وہ حیران ہوتی آگے بڑھی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، فواد حیران ہوا کہ وہ ابھی کیسے واپس آ گئی، اسے صبح آنا چاہیے تھا۔ اسے ہوش میں نور کے چہرے پر شمسہ بیگم کی طرف سے پڑنے والا زوردار تھپڑ لے کر آیا تھا۔ بے شرم لڑکی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اپنے ماں باپ کا نام ڈبانے کی کسر نہیں چھوڑی تو نے۔ شمسہ بیگم مسلسل اسے مارتے ہوئے ساتھ غصے سے بول رہی تھی۔ ماما کیا کیا میں نے؟ وہ ان کی مار سہتی ہوئی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا کیا ہے تو نے بے شرم لڑکی؟ کہاں رات گزار کر آ رہی ہو تم؟ آمنہ بیگم اس کی طرف بڑھتی غصے سے غرائی تھی۔ نہیں، نور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیسا الزام لگ رہا تھا اس پر؟ یہ دیکھو تمہارے کرتوت سامنے آ گئے۔ آمنہ بیگم نے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا جس میں تصویریں تھیں۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ فواد نفرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔
میں نے یہ سب نہیں کیا، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ تو یہ تصویر جھوٹ بول رہی ہیں، کہاں تھی رات سے تم؟ فواد اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ میں؟ نور کے آنسو حلق میں اٹکے۔ ہاں تم کہاں تھی؟ فواد نے غصے سے کہا۔ تو وہ سہمتی ہوئی پیچھے ہٹتی اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگی، جو خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ فواد نے انہیں روکنے کی کوشش تک نہیں کی اور یہی بات نور کے دل پر چبھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات اگر پھیل گئی تو؟ آمنہ بیگم نے یہ بات کہتے انجانے میں کہتے فواد کا کام مزید آسان کیا۔ ہاں بالکل، اس میں ہم سب کی بدنامی ہے، خالد صاحب نے بھی کہا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم بھائی صاحب؟ شمسہ بیگم نفی میں سر ہلاتی پریشانی سے بولی۔ ہم کر سکتے ہیں، نور کو لگام ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کسی نامحرم سے نہ ملے، فواد نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا، کیسے؟ نور کا نکاح کر کے اسے مضبوط رشتے میں جوڑتے تاکہ وہ سب بھول جائے اور صرف وہاں اپنا فوکس رکھے۔ فواد نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کون کرے گا نکاح اب اس سے؟ شمسہ بیگم نے پریشانی سے کہا، میں کروں گا نور سے نکاح، نور ہمارے خاندان کی عزت ہے جسے میں اپنے نکاح میں لوں گا۔ فواد نے سنجیدگی سے کہا تو عثمان صاحب اور شمسہ بیگم نے مشکور نظریں اس پر گاڑی تھی۔ آمنہ بیگم اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن خالد صاحب مطمئن تھے۔ ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ 10 بجے تک مولوی صاحب کو بلواتے نکاح کے کلمات ادا کیے جائیں گے اور آج ہی شام میں ولیمہ ہوگا۔ نور سے بالکل پوچھا نہیں گیا تھا۔ نکاح کے وقت سے کچھ دیر پہلے عثمان صاحب اس کے کمرے میں گئے۔ وہاں وہ اسے بس یہ الفاظ کہہ کر نکل آئے تھے، اگر نکاح سے انکار کیا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اور نور نے بت بنتے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ اس کی محبت ہار گئی تھی۔ رات میں ہی ولیمہ تھا جس کے لیے سب مہمانوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ فواد نے سارے آفس سٹاف کو اور باس کو بھی بلایا تھا۔ کچھ لوگ آئے تھے اور کچھ نہیں آئے تھے، لیکن جس کو وہ بلانا چاہتا تھا وہ آیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نور کو اس جگہ پر دیکھے گا جہاں کبھی اس نے خود کے ساتھ تصور کیا تھا۔ فواد نے سب کو اپنے ولیمے کا انویٹیشن بھیجا۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی دلہن نور ہے، ورنہ وہ کبھی یہاں آ کر خود کو اذیت میں مبتلا نہ کرتا۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہ منظر دیکھ نہیں پایا، تبھی فواد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ ہاں بیوی ہے وہ میری، اس کی طرف دوبارہ اگر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا تیری۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے فواد نے اسے دھکا دیا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا تھا، 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کی نظریں ابھی تک بے یقینی سے نور پر گھڑی تھی، جو اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ وہاں سے نکل آیا تھا، اس کو کسی اور کے لیے سجے سنورے نہیں دیکھ پایا۔ فواد ولیمہ ختم ہونے پر نور کو لے کر اپنے فلیٹ میں آ چکا تھا، جو اس نے ابھی 2 ماہ پہلے خریدا تھا۔ اس کے کمرے کا راستہ دکھاتے خود وہ واپس چلا گیا تاکہ کار سے سامان نکال کر لا سکے۔ وہ جب واپس آیا تو نور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آیا، بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے اسے اپنے تنگ حصار میں قید کر گیا کہ درد سے نور کی دبی دبی سی چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ ابھی سے چیخنے لگی؟ بے دردی سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر الگ کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی سختی اور خمار آلود لہجے میں انتہا کا فرق تھا۔ بھاری بھاری اس کی جیولری نکالتے وہ اپنا درد بھرا لمس وہاں چھوڑا تھا کہ نور بمشکل اپنی سسکیوں پر قابو پائے کھڑی تھی۔ جب اس کے دانت بے دردی سے اپنی گردن پر گڑتے محسوس کرتے وہ اسے دھکا دیتی پیچھے کر گئی۔ فواد اس اچانک افتاد سے سنبھل نہیں پایا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا جبکہ اس کے جھٹکنے پر فواد کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ چٹاخ! اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ نور کے نازک گال پر لگتا، وہاں درد کے نشان چھوڑ گیا۔ دوبارہ مجھے جھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے رخ پلٹتا اس کو بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں پھینک گیا کہ ڈریس بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ تک نہ پائی۔
فواد اس کے سر کے پاس دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا اس پر جھکا تھا کہ نور روتی ہوئی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس پر جھکا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جب اپنے دیے انگلیوں کے نشانات پر جھکتے اپنا بے درد لمس چھوڑنے لگا کہ نور کی سسکیاں نکلنے لگی۔ وہ اس کی آواز دباتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ اپنا حق وصولتے اس نے صبح 6 بجے نور کو آزادی دی۔ وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگاتی خود وہیں کھڑی ہو گئی۔ جب فواد خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، اس نے 8 بجے ہی نور کو اٹھا دیا تھا کہ ناشتہ بنا کر دو، آفس جانا ہے۔ ناشتہ کرتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ نور برتن سمیٹنے لگی۔ اس کی خود کی بھوک اڑ چکی تھی۔ نور، نور، وہ چلاتا ہوا اسے بلانے لگا۔ نور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا موبائل اس کے قدموں میں گرا تھا، جس کی سکرین ٹوٹ چکی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اب تک اپنے اس یار کے ساتھ رابطے میں رہنے کی؟ دوبارہ اس کی کال آئی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس کا جبڑا دبوچتے غرایا تھا۔ نور نے حق تک نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگا؟ مجھے نہیں معلوم تم کل کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ اس کی حیران نظریں خود پر محسوس کرتی وہ تمسخر اڑاتے لہجے میں غرایا۔ اس کی گرفت نور پر اتنی سخت تھی کہ وہ بول تک نہیں پا رہی تھی۔ جا رہا ہوں میں، باہر سے لاک کر کے جاؤں گا۔ پہلی بات تو یہاں سے تم نکل نہیں سکتی، لیکن پھر بھی دل کرے تو کوشش کر کے دیکھ لینا۔ آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ اس کو فرش پر پھینکتا وہ باہر کی طرف بڑھا۔ نور کے ہاتھ میں موبائل کی ٹوٹی سکرین لگی تھی۔ اس کی ہتھیلی خون سے تر ہوئی، لیکن وہ بے حس بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ رات میں واپسی پر وہ خوش تھا، لیکن نور کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں غصہ ٹھہرا۔ آج کی رات بھی اس کی فواد کو سہتے ہوئے گزری۔ اس کے دن رات اسی فلیٹ میں گزر رہے تھے۔ فواد نے اس کا کہیں بھی آنا جانا بند کر رکھا تھا۔ آج وہ جاتے وقت اسے حکم دے کر گیا تھا کہ شام میں اچھے سے تیار ہو جائے، وہ دونوں گھر جائیں گے۔ اچھے سے تیار ہونے سے اس کا مطلب تھا کہ اپنے چہرے پر اس کے دیے گئے نشانات چھپا کر میک اپ کر کے تیار ہو کر بیٹھے، اور نور رات میں اس کے آنے سے پہلے اس کے حکم پر عمل درآمد کر چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو اس کو مکمل تیار دیکھتے، ایک تنفر سی نظر اس پر ڈالتے اس کو باہر آنے کا اشارہ کر گیا۔ نور اس کے حکم کی غلام بنی، چپ چاپ اس کے پیچھے جا چکی تھی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو سب نے اچھے سے ان کا استقبال کیا تھا، لیکن نور بت بنی رہی۔ یہی اس کے اپنے تھے جن کے بیچ اس نے اپنی ساری عمر گزاری، اور انہوں نے 2-4 تصاویر دیکھتے اس پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا وہ ٹھیک ہے، یہ تصاویر کہاں سے آئیں یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بس سب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کے ماما بھاوا نے، تایا تائی، سب نے اسے بلانے کی کوشش کی۔ خون کی کشش انہیں اس کو بلانے سے روک نہیں پائی تھی، لیکن وہ بت بنی فواد کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ وہ وہاں سے ہلی تک نہیں، اور فواد اس کو اس طرح دیکھ کر سینہ چوڑا کیے بیٹھا تھا کہ دیکھو میں نے اسے سیدھا کر دیا ہے۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو فواد نے جانے کیسے اس رات اس پر رحم کھا لیا، ورنہ ہر رات نور کے لیے نئی اذیت لاتی۔ ان کے نکاح کو 1 ماہ گزرا تھا جب نور گھر پر بے ہوش ہو گئی۔ فواد گھر پر ہی تھا، اس لیے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ نور ماں بننے والی ہے۔ تب سے فواد کا رویہ اس کے ساتھ اور برا ہو چکا تھا۔ گزرے 9 ماہ میں اس نے بے حد اذیت سہتے ایک خوبصورت بیٹا پیدا کیا۔ فواد ان دونوں کو چھوڑے اپنی ہی عیاشی میں لگا رہا تھا۔ وہ دونوں گھر آ گئے تھے۔ فواد کا رویہ اس کے ساتھ بدلا نہیں تھا، مزید خراب ہو چکا تھا۔ آئے روز وہ اسے مارتا پیٹتا تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ اس کا بیٹا 6 ماہ کا ہو چکا تھا، جس کا نام نور نے رافع رکھا تھا۔ وہ بس خود کو رافع میں مگن رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن فواد پھر بھی اسے مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا۔ ابھی بھی نور کے چہرے پر کل کے فواد کے مارنے کے نشان تھے۔ آج وہ اندر سو رہا تھا۔ نور رافع کو تیار کر کے لاؤنج میں بٹھاتے خود کچن میں چلی گئی تاکہ فواد کے لیے ناشتہ بنا سکے۔ وہ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھنے کے لیے آ رہی تھی، جب رافع کا سر اس نے ٹیبل کے کارنر سے لگتے دیکھے وہ سامان ٹیبل پر چھوڑتی اس کی طرف بھاگی۔
جو روتا ہوا پورا گھر اپنے سر پر اٹھا چکا تھا۔ رافع، وہ اس کی طرف بھاگتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے وہ جھک کر اسے اٹھاتی اس کی بازو کسی سخت گرفت میں آئی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنی طرف کرتا۔ اس کے چہرے پر بے درنگ تھپڑ جھڑنے لگا۔ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں؟ اس گند کو یہاں نہ چھوڑا کرو۔ میں سو رہا تھا اور اس کا سپیکر شروع کروا دیا تم نے۔ وہ اس کو مسلسل مارتا ہوا چلا رہا تھا، جس کو دیکھتے زمین پر بیٹھا رافع بھی مزید رونے لگا تھا۔ معاف کر دے، نور روتی ہوئی بولی۔ معاف کر دو تمہیں؟ کیسے معاف کر دوں؟ ہاں، اپنے عاشق کے ساتھ عاشقی لڑاتے تمہیں عقل نہیں آئی کہ تمہارا ہونے والا شوہر کیا سوچے گا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ بتا کتنی بار ملتی رہی ہے اپنے عاشق سے؟ وہ مسلسل مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ ایسا مت کہیں، نور نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جیسے تم تو دودھ کی دھلی ہوئی ہو۔ اس دن بھی میں نے ایک کمرے میں کیا تم دونوں کو بند کر دیا اور تم دونوں نے میرے اس قدم کا خوب فائدہ اٹھایا۔ تم دونوں نے تو آخری حدیں تک پار کر دی۔ وہ اس کی گردن دبوچتے ہوئے اس کو دروازے کی طرف پھینکتا ہوا کرایا۔ ذوحان، مسٹر حمزہ کی فائل لا کر دے مجھے فواد کے کیبن سے۔ باس نے اپنے آفس میں آئے ذوحان سے کہا۔ جی باس، وہ مدھم لہجے میں کہتا آفس سے نکلتے فواد کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ لے اجڑا سا حلیہ 1 سال سے اوپر ہو چکا تھا۔ اسے دشمن جاں کی ایک جھلک دیکھے ہوئے وہ تب سے ٹوٹی بکھری حالت میں زندگی گزار رہا تھا، اور آج بھی اسی امید میں تھا ایک دن نور آئے گی اس کے پاس، اس کی محرم بن کر۔ اس نے نور کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں ملی۔ 2 بار وہ اس کے گھر بھی جا چکا تھا، لیکن وہاں بھی ناکامی کا سامنا ہوا۔ شمسہ بیگم نے اسے کھری کھری سناتے وہاں سے نکال دیا، جبکہ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ نور اب وہاں نہیں رہتی۔ اس نے بہت بار نور کو تلاشنے کی کوشش کی، پر بے سود۔ جب فواد کو پتہ چلا کہ وہ اس کی رہائش تلاش کر رہا ہے تو فواد نے اس کو مارے ہوئے وارن کیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اس کے بعد سے اس نے اپنی تلاش روکی نہیں، لیکن اب وہ چھپ کر اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس نے بہت بار فواد کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ نور کے پاس جانے کی جگہ کبھی کسی ریسٹورنٹ جاتا یا کبھی کسی کلب۔ اس نے سارا کیبن دیکھ لیا تھا، لیکن اسے فائل کہیں نہیں ملی۔ وہ واپس باس کے کیبن میں پہنچا۔ سر، فائل کیبن میں نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فائل ارجنٹلی چاہیے ذوحان، آپ ایسا کریں فواد کے گھر جا کر اس سے فائل لے کر آئیں۔ وہ کام کے لیے گھر نہ لے گئے ہوں، ایڈریس آپ کو مس عتیقہ سے مل جائے گا۔ باس نے سنجیدگی سے کہا تو ذوحان ہک دک ہوتے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے فواد کا ایڈریس آفس سے بھی مل سکتا ہے۔ باس کے بلانے پر وہ اپنی سوچ سے باہر نکلتے ہوش میں آتا ان کے آفس سے باہر نکلتے ان کی سیکرٹری کے کیبن میں گیا تھا، جہاں سے اسے فواد کے فلیٹ کا ایڈریس مل گیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا، زیادہ نہیں، چلو دشمن جان کی ایک جھلک ہی دیکھنے کو مل جاتی جو اس کی روح کو قرار بخش دیتی۔ اس نے اپنی پاکٹ میں پین کیمرے کے ساتھ سپیکر فٹ کیا تھا تاکہ وہ نور کی جھلک ریکارڈ کر سکے۔ جب بھی اسے دیکھنے سننے کی طلب ہو وہ اپنے موبائل میں اس کی جھلک دیکھ سکے۔ وہ سب کچھ اچھے سے سیٹ کرتا اس ایڈریس پر اپنی بائک دوڑا گیا جو باس کی سیکرٹری نے اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ لفٹ سے باہر نکلا تو بند دروازے سے فواد کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے تیزی سے دروازہ کھول گیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں فواد اس پر جھکا ہوا چلا رہا تھا۔ معاف کر دے، نور روتی ہوئی بولی۔ معاف کر دوں تمہیں؟ کیسے معاف کر دوں؟ ہاں، اپنے عاشق کے ساتھ عاشقی لڑاتے تمہیں عقل نہیں آئی کہ تمہارا ہونے والا شوہر کیا سوچے گا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ بچہ بھی میرا نہیں۔ بتا کتنی بار ملتی رہی اپنے عاشق سے؟ وہ مسلسل مارتا ہوا چیخ رہا تھا۔ ایسا مت کہیں، نور نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، جیسے تم تو دودھ کی دھلی ہوئی ہو۔ اس دن بھی میں نے ایک کمرے میں کیا تم دونوں کو بند کر دیا اور تم دونوں نے میرے اس قدم کا خوب فائدہ اٹھایا۔ تم دونوں نے تو آخری حدیں تک پار کر دی۔ وہ اس کی گردن دبوچتے ہوئے اس کو دروازے کی طرف پھینکتا ہوا کرایا۔
یہ سارا منظر اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور گرتی، اس نے تیزی سے آگے بڑھتا اپنے بازوؤں کا سہارا دیتے نیچے گرنے سے روکا۔ ذوحان نے نور کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ یہ وہ نور تو تھی ہی نہیں جو اس کی تھی۔ اس کی آنکھوں پر نیل پڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے چہرہ سوج چکا تھا، گردن پر نشان تھے، بازوؤں پر بھی جلے ہوئے کے نشان۔ ذوحان کو سامنے دیکھتے فواد باز نہیں آیا تھا۔ اس کی زبان غلظات بک رہی تھی، رافع کی رو رو کر ہچکی بن چکی تھی۔ ذوحان نے نور کی آنکھوں میں دیکھا، جس کے آنسو اسے دیکھتے زاروں کی طرح بہنے لگے۔ وہ آنکھوں میں بے بسی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذوحان کے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور وہ نور کو احتیاط سے دیوار کے سہارے کھڑا کرتا فواد کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پاس جاتا اسے اچھی طرح دھو کر رکھ چکا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ذوحان نیچے پڑے فواد کے جبڑے پر مکے مارا تھا، اور نور اور رافع حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب رافع ایک بار پھر سے رونے لگا، نور نے بھاگتے ہوئے اسے اٹھایا۔ ہاں، آ گیا تیرا عاشق تجھے بچانے۔ فواد مار کھاتے ہوئے بھی نور کو دیکھ کر بولنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ہاں، آ گیا ہوں میں اس کا عاشق، ہمت ہے تو دے طلاق اسے۔ ذوحان اس کو کھڑا کرتا گریبان سے پکڑتا چلایا۔ ہاں دے رہا ہوں، مجھے نہیں رکھنی ایسی دوغلی عورت۔ میں فواد خالد اپنے پورے ہوش و حواس میں نور عثمان کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ فواد بولا تھا، ساری فضا سن ہوئی، ہر چیز ساکت ہو چکی تھی۔ نور کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے جان چھوٹ جانے پر خوش ہو یا پھر اپنا گھر برباد ہونے پر روئے۔ فواد بھی سن سا کھڑا تھا۔ اس نے یہ کیا کر دیا تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے اسے اتنا کچھ کیا تھا، جسے ہی طلاق دے کر خود پر حرام کر دیا۔ وہیں ذوحان کے اندر کہیں خوشی سر اٹھا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا، اس سے پہلے ہی فواد اس کے جبڑے پر مکہ مار چکا تھا۔ اس نے پولیس کو کال کر دی کہ ذوحان نے یہاں آ کر اس کے گھر میں اسے مارا پیٹا۔ پولیس کے آنے تک ذوحان خاموش رہا۔ پولیس نے آ کر تفتیش کی تو ذوحان نے اپنا کیمرہ موبائل کے ساتھ اٹیچ کرتے انہیں فواد کا نور کے ساتھ سلوک اور ہر چیز دکھا دی۔ اس کے بعد فواد کے موبائل کی چیکنگ کی گئی۔ اس کے دونوں موبائل ضبط کر لیے گئے۔ الٹا فواد پر کیس بن چکا تھا، جیل لے جایا گیا اسے۔ عثمان صاحب اور خالد صاحب کو بھی فواد نے بلوایا تھا۔ وہ چاروں بڑے بھی پولیس کے ساتھ ہی پہنچے، جبکہ ساری سچائی سامنے آنے کے بعد وہ لوگ نور سے شرمندہ تھے۔ فواد جیل چلا گیا۔ عثمان صاحب اور شمسہ بیگم نور اور رافع کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں نور کے نکاح کے 2 ماہ بعد ہی الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب نور کو لے کر وہاں گئے۔ ذوحان بھی وہاں سے نکل آیا، لیکن اس بار اندر سے کہیں وہ پرسکون تھا۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا تو ڈھیر سالار رافع بابا کرتا بھاگتا ہوا اس کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ شمسہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا تھا۔ شکریہ آنٹی، آپ یہ تکلیف مت کیا کریں۔ وہ رافع کے گال چومتا مسکرا کر بولا۔ ارے تکلیف کیسی بیٹا، تم ہمارے… شمسہ بیگم مسکرائی تھی۔ آنٹی نور کہاں ہے؟ ذوحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اوپر ہے، چھت پر۔ شمسہ بیگم نے افسردگی سے کہا۔ میں مل لوں ان سے؟ ذوحان نے اجازت چاہی۔ ہاں مل لو بیٹا، تم ہی بات کر کے دیکھو، شاید تمہاری بات سے وہ انکار نہ کر پائے۔ شمسہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو ذوحان رافع کو اس کے ٹوائز کے پاس چھوڑتا خود چھت پر گیا۔ وہ جو چھت پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے بے ساختہ پکارا، نور۔ اس کو آواز دیتے وہ خود بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ نور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ نور، آپ کو اور کتنا وقت چاہیے؟ ذوحان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ذوحان، میری زندگی میں گزرا وہ سال بہت دردناک تھا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتی۔ نور نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نور، مجھ پر یقین رکھیں، کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ بس ایک بار میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھیں۔ ذوحان نے التجا کی اور اس بار شاید نور کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے لگاتار اسے پرپوزل بھجواتا رہا، خود بھی آتا رہا تھا، لیکن نور کی طرف سے انکار ہی تھا۔ اب تو عثمان صاحب اور شمسہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ دونوں بھی نور سے کتنی بار کہہ چکے تھے کہ نور،
ہاں کر دو۔ آج ذوحان کا لہجہ ایسا تھا کہ نور خاموش ہوتی سر جھکا گئی، اور پھر اس کی خاموشی کو ہاں سمجھتے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ذوحان کو اس نے نیچے جاتے شمسہ بیگم کو بھی بتا دیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے اس نے عثمان صاحب اور شمسہ بیگم سے کہا تھا کہ وہ سب کچھ وہیں دیکھیں گے۔ اس کی طرف سے بھی نور کی ہاں کے بعد پہلے جمعے کو ہی ان دونوں کا نکاح نہایت ہی سادگی سے انجام پایا۔ آج دونوں کا ولیمہ تھا۔ رافع بھی ہر جگہ اپنے بابا کے ساتھ چہکتا ہوا پھر رہا تھا۔ جتنا پیار ذوحان نے اسے دیا تھا وہ اسے ہی اپنا باپ سمجھتا، اور کسی نے بھی اسے ٹوکا نہیں تھا۔ نور روکنے لگی تھی جب ذوحان نے اسے کہا کہ وہ اسے بابا بلا سکتا ہے، ذوحان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر نور بھی خاموش رہی۔ آج وہ اس کو باپ کی طرح کندھے پر بٹھائے پورا ایونٹ انجوائے کروا رہا تھا۔ ولیمہ ختم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ شمسہ بیگم رافع کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ کل رات ذوحان نے جس طرح اسے چھوا تھا وہ اسے اپنا اسیر بنا گیا تھا۔ اس نے لمحوں میں نور کو پچھلا سب بھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں جانتے تھے گزرا ہوا کل زخم ضرور دے گا، لیکن اس کو بھلا کر خوش رہنا تو اب ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ جو کر رہے تھے۔ نور شرمائی سی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب ذوحان اس کو اپنے حصار میں لیتا، آئینے میں دونوں کا عکس دیکھنے لگا۔ نور ایک نظر آئینے کو دیکھتی اپنی پلکیں جھکا گئی۔ ذوحان اس کے اس طرح کرنے پر مسکراتا ہوا اس کی تھوڑی کے نیچے انگوٹھا رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھا گیا۔ نور ذوحان، آئی ایم بلیسڈ کہ آپ میری زندگی میں آئیں۔ ذوحان مخمور لہجے میں بولتا اس کی سائیڈ گردن پر اپنا لمس چھوڑ گیا کہ نور اس کے حصار میں کانپی۔ ذوحان اسے گھماتے ہوئے اپنی طرف کھینچتا اس کا دوپٹہ نرمی سے جدا کرتا وہاں رکھی چیئر پر پھینک گیا۔ نور کے دونوں مہندی سے سجے ہوئے ہاتھ ذوحان کے کندھوں پر آ ٹھہرے، جن کی مہک سونگتے وہ پاگل سا ہوتا اس کی سانسوں پر پہرا بٹھا گیا۔ نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچ لی۔ ذوحان اسے اس قدر نرمی سے چھو رہا تھا کہ نور خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ذوحان نے اس کی زندگی میں آتے اس کو اپنے لمس سے مہکاتے معطر کیا تھا، اور اپنے ذوحان کے حق میں دیے فیصلے پر پچھتانے کی جگہ وہ بے حد خوش محسوس کر رہی تھی۔ گزرتی رات کے ساتھ ذوحان اس میں گھلتا اسے مکمل طور پر اپنا بنا گیا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں صبح رافع کو لینے پہنچ گئے، جس کے بنا دونوں کا ہی گزارا نہیں تھا۔ شمسہ بیگم نے انہیں شام تک وہیں روکے رکھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے تھے۔ ذوحان نے اسے کہا تھا اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، لیکن نور نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ کیسے گزرے دونوں کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں ان کے دن کب شروع اور کب ختم ہوئے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جب فواد نامی طوفان نے ایک بار پھر سر اٹھایا تھا۔ آج ذوحان آفس گیا، نور اور رافع گھر پر تھے۔ دوپہر میں رافع سو رہا تھا اور نور لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب دروازہ بجا۔ باہر ڈاکیا کوئی لیٹر دے کر گیا۔ نور نے اس کو کھولتے ہوئے پڑھا تھا اور اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ایک لیگل نوٹس تھا رافع کے حوالے سے، جس میں لکھا تھا کہ رافع فواد کا بیٹا ہے، جس کی کسٹڈی کے لیے اس نے کورٹ میں کیس فائل کیا ہے۔ نور کے ہاتھ سے وہ لیٹر چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ذوحان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے موبائل کان سے لگایا جب سامنے سے ذوحان کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سننی تھی کہ نور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ذوحان جو آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، نور کا فون دیکھتے خوش ہوتا کال پک کر کے کان سے لگا گیا۔ جب سامنے سے نور کے رونے کی آواز سنتے بخلاس آ گیا۔ وہ ہیلو کرتا رہا، نور سے پوچھتا رہا کیا ہوا، لیکن وہ بنا کچھ بھی بولے روتی رہی۔ ذوحان ارجنٹ لیو لیتے گھر واپس آیا۔ سامنے اسے نور نظر نہیں آئی تھی، لیکن نیچے بکھرے پیپر ضرور نظر آئے، جن کو دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ ذوحان ابھی وہ پیپر دیکھ رہا تھا۔
جب نور کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ نور، ذوحان نے اسے پکارا تو نور اٹھتی ہوئی ذوحان کے سینے سے لگی۔ رافع میرا بیٹا ہے، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اس سے گلے سے لگی وہ مسلسل ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، ہاں نور، رافع ہمارا بیٹا ہے، اسے کوئی ہم سے الگ نہیں کر سکتا۔ ذوحان اس کے بال سہلاتا ہوا نرم لہجے میں بولا۔ پھر یہ بے بس۔ نور نے پیچھے ہوتے ذوحان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ ذوحان اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا بولا تھا تو نور بھی پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ رافع کو کبھی خود سے الگ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، پہلے جو شخص رافع کو گند ناجائز کہتا تھا اب اس نے رافع کو لینے کے لیے کیس کر دیا۔ وہ بس نور کو اس کی زندگی سکون سے نہیں گزارنے دینا چاہتا تھا، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں ذوحان داخل ہو چکا ہے، اس کا محرم بن کر اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ وہ نور اور رافع تک کوئی مصیبت پہنچنے ہی نہیں دے سکتا۔ ذوحان نے فوراً وکیل ہائر کیا، اس کے ساتھ سارا معاملہ ڈسکس کرتے۔ وکیل نے کہا تھا کہ ذوحان ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے اس کی ماں سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مکمل تسلی کروائی تھی ذوحان کو، اور پہلی ہی ہیئرنگ میں وہ لوگ کیس جیت چکے تھے۔ ایک بار پھر فواد کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ منہ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اتنی مشکلات سے گزر کر ان کی زندگی اب کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ نور نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے محلے کے ارد گرد کے بچوں کو شام میں ٹیوشن پڑھاتی۔ اس کی مصروف زندگی میں خوشیاں دوبالا تب ہوئیں جب انہیں خبر ملی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے۔ دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 9 ماہ بعد چھوٹی سی نور نے آتے ان سب کو بے حد خوش کر دیا۔ سب سے زیادہ تو رافع خوش تھا، جو ہاسپٹل کے کمرے میں بہن کے آنے پر ناچ ناچ کر اپنی خوشی منا رہا تھا۔ اس کو دیکھتے باقی سب ہنس دیے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔